تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جس پر تو حملے کرتی ہے اور کون لوگ ہیں جو تیری ذات کا نام شر سے محفوظ ہیں؟ روحانی شفا خانہ کے تمام ناظرین کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ حروف تہجی کی اگلی زکوٰۃ والی شفٹ جو ہے 2 دسمبر سے چالو ہونے جا رہی ہے، تو جن حضرات کو بھی حروف تہجی کا عمل کرنا ہے وہ برائے مہربانی اس نمبر پہ جو ہے آپ 27 نومبر سے پہلے تک رابطہ فرما لیں تاکہ آپ کو ساری معلومات دے دی جائے اور آپ حروف تہجی کا زکوٰۃ نکال سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیگر موضوعات سے ہٹ کر کے ایک ایسی جانکاری کے لیے جو آپ کے لیے، آپ سب کے لیے بہت اہم ہے، وہ بلاؤں کے تعلق سے، جس کو بلائے ام الصبیان بھی کہا جاتا ہے۔ صبیان ایک ایسی بلا ہے جس کو یہ لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شر سے سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ہے کیا، یہ کون سے نسل سے ہے، کون سی مخلوق ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت یہ ام الصبیان جو ہے قوم اجنہ کی ایک خاتون ہے، جنی ہے، یہ بہت طاقتور اور بہت خونخوار جنی ہے۔ یہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام شریر اجنہ و شیاطین کو گرفتار کر کے قید کر دو، تاکہ جو انسانوں کو جو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، تاکہ انسان ان کے شر و فساد سے بچے رہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا حضرت آصف بن برقیہ کو کہ تمام شیاطین جو شریر ہیں، جو فساد برپا کرنے والے ہیں، سب کو باندھو اور لا کے جمع کر دو۔ تو تمام شریر اجنہ و شیاطین، جن یا جنی جو بھی تھے، سب کو گرفتار کر کے لایا گیا اور سب کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ مگر اس کے اندر یہ ام الصبیان نہیں تھی۔ تو ایک جن نے کہا کہ حضرت، ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی خطائیں کرتے ہیں، آپ نے اس کی سزا کے لیے ہم کو گرفتار کر لیا ہے، اور جس کا صبح سے لے کے شام تک، دن سے لے کے رات تک کے انسانوں کو پریشان کرنا ہی کام ہے، آپ نے اس کو گرفتار نہیں کروایا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ کون ہے؟ تو اس جن نے بتایا کہ اس کا نام ام الصبیان ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ام الصبیان۔ ام اللیل بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے کالے کارناموں سے اس کو رات کے نام سے بھی منسوب کیا گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ کو حکم دیا کہ جاؤ فوراً اس کو جہاں بھی ہو گرفتار کر کے لاؤ۔ تو جب اس کو گرفتار کر کے لائے ام الصبیان کو، تو اس کی شکل، اللہ اکبر، وہ بھینکر، وہ خونخوار شکل اس کا یہ ناک بڑھا ہوا سور کی طرح، سور کا منہ کیسے رہتا ہے، اس کے دانت ہاتھی کی طرح نکلے ہوئے، اس کے آنکھوں سے سرخ لال لال آنکھیں اور چنگاری نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اور جب وہ بات کرے تو اس کے منہ اور ناک سے بھاپ نکلے، دھواں، ایک دم خونخوار آواز، اور اس کے بال جو ہے کھجور کے ریشوں کی طرح، کھڑے کھڑے بال، سرخ آنکھیں، ہاتھی کی طرح دانت، خنزیر کی طرح منہ اس کا لمبا، بات کرے تو آواز کی شکل میں دھواں نکلے، ناک سے دھواں نکلے، سر ناخن اس کا زہریلے کانٹوں کی طرح، یعنی شکل دیکھ کے ہی آدمی کا بے ہوش ہو جائے۔ وہ خونخوار، وہ بد شکل اس جنی کی جب آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدے میں چلے گئے کہ اللہ، یہ کتنی بد شکل خاتون ہے، یہ اگرچہ ہے جنی ہی، لیکن اس کی شکل ہی ایک آدمی کو بیمار کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے پھر اس سے پوچھ تاچھ کی کہ تو کیا شرارت کرتی ہے ابن آدم پر، آدم کی اولادوں پر، تو اس نے کہا
کہ اے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، میری ہی نظر سے یہ جو قبریں، جو موتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، موت تو برحق ایک مرتبہ سب کو آنی ہے، لیکن سبب جو بنتی ہوں میری نظر کی وجہ سے ہی قبریں پر ہوتی ہیں، اور میرے نظر سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، میرے ہی کیا نام ہے نظر بد پڑنے کی وجہ سے بچے جو سوکھ جاتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، جس کو سوکھا کی بیماری کہتے ہیں، میرے ہی کیا نام ہے شرارت کی وجہ سے ماؤں کی کوکھیں خالی ہو جاتی ہیں، میرے ہی وجہ سے جو اولادیں نرینہ پیدا ہوتی ہیں، جب وہ بیضے کی حمل کی شکل میں ہوتے ہیں، ان کو کیا نام ہے میں کھا لیتی ہوں۔ خاص طور پر اس میں جو نرینہ اولاد، آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے لوگوں کو صرف لڑکی ہی لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکا نہیں ہوتا، لڑکا نہیں ہوتا۔ تو یہ صبیان کی ہی بلا ہوتی ہے جو اس کیا نام ہے نطفے کو خراب کر دیتی ہے، یا بھائی اس میں بھی اللہ ہی کا حکم شامل ہوتا ہے، لیکن سبب بنتی ہے یہ۔ اب میرا کام جو ہے خام نطفے کو کھانا، بچے پیدا ہو جانا، پھر ان کو بیماری میں ڈال دینا، لوگوں کی ہڈیوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، مزوں کی جو بیماری لگ جاتی ہے۔ آپ نے پوچھا تو کہ تو کھاتی کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، میں حمل کے جو نطفے ہوتے ہیں نرینہ یعنی بیٹے کی شکل میں، اس کو کھاتی ہوں، اور نوجوانوں کی کیا نام ہے ہڈیوں کے جو گودے ہوتے ہیں وہ میں کھاتی ہوں۔ پوری آبادی میری نحوست کی وجہ سے، میری نظر کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے جب اس نے کارنامے بیان کیے، میری نظر پڑتے ہی بچہ بیمار پڑ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی ایک علامت آپ بتاتا ہوں، کوئی بچہ اس کا جسم دبلا پتلا ہو جائے، پیٹ بڑھ جائے، جسم اس کا کبھی کالا پڑے، کبھی نیلا پڑے، کبھی سرخ ہو جائے، تو یقین سے سمجھ لینا کہ یہ صبیان کی بلا اس کو لگی ہے۔ تو یہ بلائے صبیان نے جب اپنے کارنامے بتائے کہ اس طرح کے کام میں کرتی ہوں، تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ملعونہ، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، میرا نام حما بنت حما ہے، مگر میں کنیت میری صبیان ہے، میری کنیت صبیان ہے، باقی میرا نام حما بنت حما ہے، اور میں جو ہے اس کے علاوہ میرے 12 نام اور ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 12 نام۔ بعض علماء روحانیت نے اس کے 7 نام بتائے ہیں، بعض علماء روحانیت نے 10 نام بتائے ہیں، اور بعض نے 12۔ تو میرا بھی ماننا ہے کہ اس کے 12 ہی نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 12 نام ہیں۔ تو جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے اپنے 12 نام بتائے کہ میرا یہ فلاں فلاں میرا نام ہے، اور اس طرح کی تباہی کے کارنامے میں انجام دیتی ہوں۔ آپ لوگوں نے بچپن میں سنا ہوگا کہ جموگا کی کسی کو بیماری ہو گئی، یعنی بچے کا نام مر جاتے تھے اس میں۔ اچھا، اس بلا کا توڑ بھی میں تم کو بتاتا ہوں۔ وہ جو سفید ہنس ہوتا نا، بطخ بڑا والا، وہ اس بلا کو پہچانتا ہے، اس کا دشمن ہے یہ صبیان کی بلا جس شخص کو اگر لگی ہوگی، اس بچے کو اگر اس ہنس کے سامنے ڈال دو، وہ ہنس اپنے پنکھ کے سائے میں لے لیتا ہے، اور جب تک وہ بلا چھوڑ کے بھاگتی نہیں تب تک کہ اس کو لپٹا رہتا ہے۔ تو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اسے کہ لوگ جو بچوں کو یہ سوکھا، جس کو سوکڑا بھی کہتے ہیں، وہ بھی ام صبیان کی علامت ہے۔ جس کو لڑکی ہی ہوتی ہو وہ بھی صبیان کی علامت ہے۔ جس کو بچہ پیدا ہونے سے پہلے یعنی 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں حمل خراب جو ہو جاتا ہے، وہ صبیان کی ہی بلا ہے۔ وہ جن کو کیا نام ہے بچہ 2.5 مہینے میں جن کا پیٹ میں فوت ہو جاتا ہے، وہ بھی صبیان کی بلا ہے۔ یا بچہ 11 سال سے پہلے، اس کو مسان بھی کہتے ہیں، یعنی بہت سارے اس کے نام ہے، لیکن ہے سب کے پیچھے کردار اسی ام صبیان کا۔ تو اب وہ جو ہنس جو ہوتا ہے یعنی سفید لال بڑا بطخ وائٹ کلر ہوتے ہیں، اس میں کالے رنگ کے بھی ہوتے ہیں، وہ اس بلا کا دشمن ہے۔ کیا ہے؟ اس بلا کا دشمن ہے۔ اگر صبیان زدہ کسی بچے کو اس کے سامنے ڈال دو تو اس کا جو نر ہوتا ہے یا مادہ، وہ فوراً آئے گا، اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لے گا، اور جب تک وہ بچے کو سے یہ بلا دور نہیں ہوگی چھوڑے گا نہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو اس بلا نے کہا کہ میرا یہی کام ہے، میں کا نام ہے ابن آدم کو ان اذیتوں سے گزارتی ہوں۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بہت غضبناک ہوئے کہ اے ملعونہ، تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اب۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دراز عمر عطا کی ہے، اللہ کی قدرت یہی ہے کہ میں ابھی ماری نہ جاؤں، اس لیے آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔
اللہ نے کچھ لوگوں پر مجھ کو عذاب کی شکل میں مسلط کیا ہے. بھئی اللہ کے حکم کے بغیر میں کچھ نہیں کرتی ہوں، برابر ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جس پر تو حملے کرتی ہے اور کون لوگ ہیں جو تیری ذات کا نام شر سے محفوظ ہیں. تو اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، وہ صوفیاء، وہ اولیاء، وہ مقربین جس کے دلوں کے اندر اللہ کے ذکر و فکر، اس کی ذات و صفات کی تجلیات نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمارا شکار بنتے ہیں. اور جو کیا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادات، اللہ کے کلام، اس کے اسما کے نور سے منور ہے، وہ ہم سے ہماری شر سے بچا رہتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تجھ کو اتنا بتانے کے باوجود میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہی ہے کہ میں زندہ رہوں اور لوگ میری ذریعے آزمائشوں میں پڑیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ خاتم سلیمانی اور کچھ عمل ایسا میں بتاتی ہوں کہ جس کے پاس یہ رہے گا اس سے میں دور ہو جاؤں گی، جس مکان میں رہے گا اس سے میں دور ہو جاؤں گی. یہ ترکیب جو ہے اس نے خود بتائی. اب وہ ترکیب کیا تھی؟ اس نے 12 اسم اپنے بتائے. کیا بتائے؟ 12 اپنے نام اور ایک طلسم اور ایک خاتم. 12 نام، ایک طلسم، ایک خاتم. یعنی یہ جہاں ہوگا وہاں نہ میں دن میں آؤں گی نہ میں رات میں آؤں گی. یہ طلسم، نام اور خاتم جس کے گلے میں رہے گا اس سے کیا نام ہے ہم کو سو دور ہو جائیں گے. یہی ساری ترکیب جو اس نے جب بتائی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے معاہدہ کیا، اس سے جو آپ کا طے ہوا کہ یہ خاتم جہاں رہے گا، یہ طلسم جو جہاں رہے گا وہاں سے تو دور ہو جانا، اس آدمی کے جسم سے دور ہو جانا، اس بچے سے تو دور ہو جانا. الحمدللہ رب العالمین. بہت سارے بچے جو اس طریقے سے آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بہت اسپیشل علاج ہمارے یہاں اس کا ہے، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخدوم پاک کے طفیل اس میں خوب مہارت دیا ہے. یہ بلائے صبیان کو کیسے قابو میں کرنا ہے، اس کو کیسے بھگانا ہے. اللہ کے فضل سے، اس کی عطا سے اپنے یہاں بہت سارے اس کے علاج ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے صبیان کی آفات اور اس کی شرارتوں سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کی بلا سے اپنے امان میں رکھے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.